جلیل احمد صاحب نے کولون جرمنی سے یہ خط ہمیں بھجوایا تھا۔ جلیل صاحب کا یہ سوال ہے کہ اگر نماز باجماعت شروع ہو چکی ہو تو رکعت کے کس حصے تک شامل ہو جانے سے وہ رکعت مکمل شمار ہو جائے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس رکعت کے رکوع میں شامل ہو جائے وہ رکعت اس کی شمار ہو جائے گی۔ چنانچہ موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت زید بن ثابت ان دو صحابہ کے اقوال درج ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ من ادرک الرکعۃ فقد ادرک السجدۃ، کہ جس نے رکوع پا لیا اسے وہ پوری رکعت مل گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موطا امام مالک میں ہی اسی قسم کی روایت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ من ادرک الرکعۃ فقد ادرک السجدۃ، کہ جس نے رکوع پا لیا اس کو رکعت وہ مل گئی۔ لیکن ساتھ انہوں نے ایک وضاحت کی، ومن فاتہ قراءۃ ام القرآن فقد فاتہ خیر کثیر، کہ جو سورۃ فاتحہ کی تلاوت سے محروم رہ جاتا ہے وہ ایک بہت بڑی خیر کثیر سے وہ محروم رہتا ہے۔ تو یہ ہے احادیث میں ہمیں ملتا۔ یہی سوال ایک دفعہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیان ہوا، حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے، چونکہ اس پہ علماء فقہاء میں اختلاف ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اگر کوئی سورۃ فاتحہ نہیں پاتا، سورۃ فاتحہ مس کر دیتا ہے تو ان فقہاء کے نزدیک وہ رکعت اس کی شمار نہیں ہوتی۔ اس لیے اس اختلاف کے ساتھ حضور کی خدمت میں جب یہ سوال پوچھا گیا تو حضور نے اس وقت مختلف علماء کی رائے پوچھی، بتائی گئی، حضور کی خدمت میں پیش کی گئی، تو اس پہ حضرت صاحب نے جو فیصلہ فرمایا اور جو اس پہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، حضور نے فرمایا جو شخص باوجود اپنی کوشش کے جو وہ نماز میں ملنے کے لیے کرتا ہے آخر رکوع میں ہی آ کر ملا ہے اور اس سے پہلے نہیں مل سکا تو اس کی رکعت ہو گئی، اگرچہ اس نے سورۃ فاتحہ اس میں نہیں پڑھی، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس کی رکعت ہو گئی۔ یہ احادیث کو بھی حضور نے اس کی بھی توثیق ہو گئی اور حضور کا اپنا فیصلہ بھی۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں مسائل دو طبقات کے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تاکید کی کہ نماز میں سورۃ فاتحہ ضرور پڑھیں، وہ ام الکتاب ہے اور اصل نماز وہی ہے، مگر جو شخص باوجود اپنی کوشش کے اور اپنی طرف سے جلدی کرنے کے رکوع میں ہی آ کر ملا ہے تو چونکہ دین کی بنا آسانی اور نرمی پر ہے، اس واسطے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رکعت ہو گئی۔ وہ سورۃ فاتحہ کا منکر نہیں بلکہ دیر میں پہنچنے کے سبب رخصت پر عمل کرتا ہے۔ اور ایک آخر پہ حضور نے بڑی خوبصورت وضاحت یہ بھی فرمائی، حضور فرماتے ہیں یہ صاف ہے کہ جب نماز میں ایک آدمی نے 3 حصوں کو پورا پا لیا اور ایک حصے میں بسبب کسی مجبوری کے دیر میں مل سکا ہے تو کیا حرج ہے؟ انسان کو چاہیے کہ رخصت پر عمل کرے۔ ہاں جو شخص عمدن سستی کرتا ہے اور جماعت میں شامل ہونے میں دیر کرتا ہے تو اس کی نماز ہی فاسد ہے۔ یہ حضور کا ارشاد الحکم 24 اپریل 1901 میں شائع ہوا، تو اس نے پوری طرح وضاحت کر دی کہ جو شخص رکوع میں مل جاتا ہے اس کی وہ رکعت شمار ہو جاتی ہے، لیکن انسان کو پوری طرح کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے جو وقت ہے نماز کا اس میں وہ آ کے پہنچے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کا بھی ایک اپنا ایک فضیلت ہے، اس کے برکات ہیں، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ خیر کثیر سے محروم ہوتا ہے، وہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، عمدن سستی کرتا ہے تو وہ تو اس کی نماز ہی فاسد ہے۔ جی بالکل، کہ صاحب کے اس بیان میں اور اس ارشاد میں اس کے سارے پہلو جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں کہ کس حد تک مجبوری کی حالت میں اجازت ہے کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ آسانی پر ہے، دوسری طرف سورہ فاتحہ کی اہمیت جو ہے اٹ سیلف اس کو بھی بیان فرمایا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور آخر میں جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ نہایت ہی لطیف بات صاحب نے وہ بھی بیان فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پس منظر میں وہ بات صاحب نے دراصل قرآنی روح سے وہ بیان فرما دی ہے کہ منافقین کی نشانی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو یقیناً وہ نماز جو منافقت کی حالت میں ہو وہ فاسد نماز ہی ہوگی۔